بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآلہ۔ پھر بھی کوشش کرو صلوات اچھی آواز نہ پڑھو۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اپنے آپ کو کم نہ سمجھے، صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے۔ بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ۔ اگر پھر بھی تھکے نہیں ہیں تو صلوات امیر المومنین کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت سلطان اولیاء، سخن گزار منبر سلونی، سرور مطلبی ابن ہم نبی در حلتا، مہر برج انما شہ سوار لا فتح، پیشوا انبیاء عروۃ الوثقی، کلمۃ الحسنی، سید الاوصیاء، اماد الاصفیاء، رکن الاولیاء، آیت اللہ العظمی، خیر المومنین، امام المتقین، اول العابدین، اسد الزاہدین، زین المواحدین، حبن اللہ المتی، لنگر آسمان و زمین، عین اللہ، نور اللہ، وجہ اللہ، باب اللہ، سر اللہ، سیف اللہ، عبداللہ، اسد اللہ الغالب، آقا جانم علی ابن ابی طالب، صلوات بلند آواز محمد وآلہ۔ آپ کے چھٹے بادشاہ کا فرمان ہے، چھٹے بادشاہ فرماتے ہیں رفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارۃ و تزکیۃ لانفسکم۔ مولا فرماتے ہیں ہماری ذات پہ کھلے دل سے صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے، پاکیزگی آتی رہے۔ بلند صلوات تلاوت فرمائے، پھر نوکری کا آغاز کریں۔ صلی اللہ بسم اللہ۔ صدا سکھریں، صدا سلامت رہیں، صدا آباد رہیں، سوائے کہ میں مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہے۔ عزت بری مجلس مجھ سے پہلے جاری تھی، مجھ سے بعد جاری رہے گی۔ حسین بادشاہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا، اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ آپ کو ہر قدم کے عوض مولا حسین کربلا کی مسافت کا اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا یہ پرخلوص ہے تمام، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چاچو منظر کی توفیقات میں مولا اضافہ فرمائے، ان کے گھر پہ مولا اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ سب عزاداروں کی جو دعائیں ہیں، جو آپ اپنے دل میں لے کر آئے ہیں، مالک سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پہلی اور آخری دعا، ہمیں آخری وارث، آخری حجت، آخری محمد کی جلد زیارت نصیب ہو۔ ہے اجازت بات شروع کریں جی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا آپ نے، کیونکہ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ سوالات کی حیثیت سے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے جن بادشاہوں کو ہم نے مانا ہے نا، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے یہاں ماحول ہی ایسا ہے، ان کے 72 بھی 9 لاکھ پہ بھاری پڑ جاتے ہیں۔ ایسی تھوڑا تھوڑا ساتھ دینا میرا، تاکہ مجھے ایک یقین ہو جائے، اعتماد ہو جائے کہ جن سے میرا خطاب ہے یہ علی کو ماننے والے ہیں، سوچ کے مریض نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی تھوڑی مہربانی کرتے ہیں نا، بات شروع کرتے ہیں، پھر جہاں تک جناب کا مزاج سفر کرے گا، نوکری بھی ویسی ہوگی۔ اپنی نوکری کا آغاز کرنے سے پہلے اگر ایک بات کر لوں تو جناب کے لطف میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اگر قصیدوں کا انتظار کر رہے ہیں، میں نہیں پڑھتا، مولا نے مختلف رنگ عطا کی ہے۔ مولا حسین بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بندہ تھا، وہ محبت کرتا تھا آپ کے مرشد علی کے ساتھ۔ علی بادشاہ کا ملنگ تھا، 14 کا موالی تھا چاچو بابر ظہیر بھائی۔ وہ ایک دن بازار گیا کچھ سامان خریدنے، جیسے ہی بازار میں داخل ہوا اللہ نے فرشتوں کو حکم کر دیا اس کے سارے گناہ معاف کر دو۔ فرشتوں نے کہا میرا مالک تیرا حکم ہے، ہم کرتے ہیں گناہ معاف، لیکن ہمیں اتنا تو بتا، گیا تو بازار ہی ہے نا، نہ تو نے سجدہ کیا، نہ کوئی زکوٰۃ، نہ کوئی خیرات، کوئی نیک کام اس نے نہیں کیا، صرف بازار میں داخل ہوا اور اللہ تو کہہ رہے اس کے سارے گناہ معاف کر دو۔ اللہ کہتا ہے میں عادل ذات ہوں، ایسے تو نہیں گناہ معاف کر رہا نا۔ جیسے یہ بازار میں داخل ہوا تھا، اسے ایک علی کا شیعہ ملا تھا، اسے دیکھ کے یہ مسکرایا تھا۔ پھر جس علی کے شیعہ کو دیکھ کے مسکرانا ہی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ سارے گناہ ہی معاف کر دیتا ہے، پھر اسی کے بیٹے کے ذکر میں بولنا کتنی بڑی عبادت ہوگی۔ 4 مصرے پڑھتے ہیں، جناب کا مزاج دیکھتے ہیں، پھر آپ کے مزاج کے مطابق نوکری ہوگی۔ میں کہہ رہا ہوں وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے۔ چاچو بابر ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر بندہ ہر بات کو خرید بھی نہیں سکتا۔ اگر خریدار بننا چاہتے ہیں، میری باتوں کی قیمت احمد سجاد جھنڈوی ملنگوں سے، موالیوں سے، مستوں سے، حلالیوں سے زیادہ نہیں مانگتا۔ ہر عزادار بس دل سے دعائی کر دینا، وہ دعائی میرے لئے کافی ہے۔ میں نے کہا وہ لاکھ
چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ لاکھ چپ بھی رہے، کون کس کی بات کر رہا ہوں، چوتھے مصرے تک میرے ساتھ ہم سفر رہو، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں نے کہا وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ لاکھ چپ بھی رہے پر پلید لگتا ہے، وہ بولتا ہو تو واللہ مزید لگتا ہے، اور جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ سلامت رہیں آپ جو ہاتھ پھیر رہے ہیں، میرے مولا سے خیرات لے رہے ہیں، جڑے بول سکتے ہو بولو حیدری۔ جو روکتا ہو ہمیں ذکر شاہ کربل سے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے، وہ شخص باپ بھی ہو تو یزید لگتا ہے۔ چلو آپ نے اتنا خوبصورت ساتھ دیا میرا، تو 4 مصرے اور آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں سانسوں کا سلسلہ ہے وابستہ حسین سے، سانسوں کا سلسلہ ہے وابستہ حسین سے۔ میرے قلم کی آپ نے محنت دیکھنی ہے، اس کے مطابق مجھے دعا دینا جتنی میری بنے، اس سے زیادہ نہ مجھے چاہیے نہ اس سے کم پہ میں راضی ہوں۔ میں نے کہا سانسوں کا سلسلہ ہے وابستہ حسین سے۔ 10 محرم والے دن میں مجلس رضا پڑھ کے ماتمی حلقے میں شامل ہو گیا، اور الحمدللہ ذاکر بھی ہوں حسین بادشاہ کا، اور زنجیر زن ماتمی بھی ہوں۔ میں نے زنجیر کا ماتم کیا۔ کسی نے مجھ سے پوچھا احمد سجاد جھنڈوی حسین بادشاہ کے ذاکر ہو، لیکن پھر بھی زنجیر کا ماتم کر رہے ہو، اتنا بلند رتبہ تو ہے آپ کے پاس، حسین بادشاہ کے ذاکر جو ہو، لیکن پھر بھی آپ زنجیر کا ماتم کر رہے ہیں۔ میں نے کہا میں کبھی زنجیر کا ماتم چھوڑ ہی نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے سانسوں کا سلسلہ ہے وابستہ حسین سے، سانسوں کا سلسلہ ہے وابستہ حسین سے۔ اس نے کہا زنجیر کا ماتم کس لیے؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں، سانسوں کا سلسلہ ہے وابستہ حسین سے، کتنا بلند پایا ہے رتبہ حسین سے۔ احمد کبھی نہ چھوڑیں گے ماتم زنجیر کا، قائم رکھیں گے خون کا رشتہ حسین سے۔ اللہ اکبر، جس کا خون کا رشتہ حسین کے ساتھ بولے حیدری۔ احمد کبھی نہ چھوڑیں گے ماتم زنجیر کا، قائم رکھیں گے خون کا رشتہ حسین سے۔ لطف آیا بات کا؟ نوکری پسند آ رہی ہے؟ دعا کرتے رہنا۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں بڑا خوب بول رہے ہیں آپ، مولا آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ جس طرح پڑھنا فن ہوتا ہے، سننا بھی ایک فن ہوتا ہے۔ جس طرح ہر بندہ پڑھ نہیں سکتا، ہر بندہ سن بھی نہیں سکتا۔ جسے سننے کا فن آتا ہے وہ جا کے بیٹھے۔ قائم رکھیں گے خون کا رشتہ حسین سے، قائم رکھیں گے خون کا رشتہ حسین سے۔ 3 شعبان المعظم جب حسین بادشاہ کے اس دنیا میں نزول ہوا نا، جبرائیل 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے کے زمین پہ اترا۔ 10,000 فرشتے نہیں، 10,000 فرشتوں کے قبیلے۔ ایک قبیلے میں ہوتے ہیں 10 لاکھ فرشتے۔ اب خود اندازہ لگاؤ 10,000 فرشتوں کے قبیلوں میں کتنے فرشتے ہوں گے۔ جبرائیل 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے کے زمین پہ اترا۔ جیسی زمین پہ اترا نا، نظر پڑی فطرس پر، دیکھا بال جلے ہوئے، پر جلے ہوئے۔ فطرس نے دیکھ کے کہا بھائی جبریل، فرشتے پہ فرشتہ اتر رہے، فرشتے پہ فرشتہ اتر رہے، فرشتے پہ فرشتہ اتر رہے، آسمان خالی ہو گیا، کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ جبریل کہتا فطرس پریشان نہ ہو، قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا ہے۔ قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا۔ قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا۔ قیامت نہیں آئی، قیامت کا مالک آ گیا۔ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا آخر اتنے فرشتے جو عرش سے اتر رہے ہیں، بھائی جبریل آخر جا کر رہے ہو، جا کر رہے ہو، جا کر رہے ہو، وجہ کیا اتنے فرشتے لے کر جانے کی؟ اس وقت جناب جبریل مسکرا کے کہتے ہیں حجاب خالق اکبر کا چین آیا ہے، حجاب خالق اکبر کا چین آیا ہے، نبی کی جان ہے حیدر کا زین آیا ہے، نہ یہ آدم نہ یہ موسیٰ نہ یہ عیسیٰ ہے تو آ، ملیں گے پر تجھے اب تو حسین آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سارے بولو حیدری۔ نہ یہ آدم نہ یہ موسیٰ نہ یہ عیسیٰ ہے تو آ، ملیں گے پر تجھے اب تو حسین آیا ہے، ملیں گے۔ اگر آپ کا دل ہے تو اس سے ایک منزل اوپر چلیں، اگر جناب کا مزاج ہے تو چلو میں کہہ رہا ہوں کرم کی دنیا سجانے حسین آئے ہیں، کرم کی دنیا سجانے۔ میرے بزرگ بھی میرے لیے دعا فرما دیں گے، یار ہاتھ اٹھانا نقصان نہیں ہوتا، مولا سے خیرات مل جاتی ہے۔ میں نے کہا کرم کی دنیا سجانے حسین آئے ہیں، کرم کی دنیا، حسین بادشاہ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے نا، وہ مقصد بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کرم کی دنیا سجانے حسین آئے ہیں، خودی ہے کیا یہ بتانے حسین آئے ہیں، انہی کے در سے بقا کا یقین ملتا ہے، امیہ نسل مٹانے حسین آئے ہیں۔ اللہ اکبر، انہی کے در سے بقا کا یقین ملتا ہے، امیہ نسل مٹانے حسین آئے ہیں۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں چند بندے پتہ نہیں کس خیال میں ہیں کہ احمد سجاد جھنڈوی کو داد دیں یا نہ دیں۔ داد مجھے نہیں دینی، داد لفظوں کو دینی ہے، داد ذکر کو دینی ہے، کیونکہ مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے شکر کیا کرو مولا کا کہ آج ذکر نصیب ہو رہا ہے، کل شاید نہ ہو، کیونکہ مجلس حسین عام جگہ نہیں چاچا جی، افراتفری کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔
افراتفری کے دور میں، نفسا نفسی کے عالم میں، جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرے، اسے مجلس حسین کہتے ہیں، اسے ذکر حسین کہتے ہیں۔ اور کوئی ذکر حسین کے بارے یہ کنایت نہیں ہے تطہیر معصومین کے پہرے ہیں۔ یہ جو آپ گھر سے چل کر آئے ہیں، آپ قالین دری یا کسی صف پر نہیں بیٹھے، آپ عرش پہ آ کے تخت نشین ہوتے ہیں۔ جملہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں کون کون سا بندہ بیٹے کو داد اور دعا دے گا، پتہ نہیں کون کون سا بندہ سر مار کے چلا جائے گا، لیکن جس بندے کے دل میں میرا مرشد حسین بستا ہے، اس پہ واجب نہیں اوجب ہے نوکر کو شاباش دینا۔ یہ ذکر حسین ہے، یہ مجلس شبیر ہے۔ ہمارا عقیدہ یہاں پہ سارے انبیاء ہیں، یہاں پہ سارے معصومین ہیں۔ تم بیٹھے ہو تو غازی سخی کے پہرے سے، تم اٹھو گے تو حسین مولا کی نظر سے۔ کیا کہنے حسین ابن علی تیری اس مجلس شبیر کے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ کیا بات ہے جناب، سلامت رہیں۔ ابلیس شیطان ہر جگہ بندے کو گمراہ کرتا ہے، ہر جگہ آ جاتا ہے، ذکر حسین میں نہیں آتا۔ ایسی بات ہے نا جناب، لطف آ رہے بات کا۔ اور کیا کہنے حسین ابن علی تیرے، جیت تو حسین اسی وقت ہی گیا تھا جب حسین کو نہ ماننے والے مورخ نے جب کربلا کو لکھا، اس نے صفین کو جنگ لکھا، اس نے خیبر کو جنگ لکھا، اس نے خندق کو جنگ لکھا، اس نے بدر کو جنگ لکھا، اس نے جمل کو جنگ لکھا، لیکن اس نے کربلا کو جنگ نہیں لکھا، کربلا کو واقعہ کربلا لکھا، واقعہ لکھا کربلا کو، جنگ نہیں لکھا، کیونکہ حسین بادشاہ نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے جنگ کے اصول بدل کے رکھ دیے۔ کربلا سے پہلے جنگ کے اصول یہ ہوتے تھے چاچو جان، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، نیزے سلامت رہتے تھے، سینے چھنی ہو جایا کرتے تھے، لیکن علی کے شیر نے، زہرا کے جگر گوشے نے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں آ کے جنگ کے اصول ہی بدل کے رکھ دیے۔ حسین نے بتا دیا، تھوڑے جیت گئے، زیادہ ہار گئے، پانی ہار گیا، پیاس جیت گئی، پتھر ہار گئے، بدن جیت گئے۔ حسین نے کہا وہ لاکھوں لے کر آیا تھا، میں 72 چن کے گیا تھا، وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں کھینچ کھینچ کے لایا جا رہا تھا، ادھر چراغ بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، ادھر جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں 9 لاکھ میں ہر کوئی کہہ رہا تھا کل میں زندہ بچ جاؤں گا، کل میں گھر اپنے بچوں کے پاس واپس چلا جاؤں گا، لیکن حسین کے 72 صحابیوں میں ہر یہی کہہ رہا تھا کہ کل سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں گا، کل میرا خون اسلام کے کام آ جائے گا۔ حسین فرماتے ہیں مجھے نام ماننے والا مورخ بھی جب کربلا کو لکھے گا تو یہ لکھنے پر مجبور ہو جائے گا، ادھر سے میرا اکبر نکلا تھا، ادھر سے 20,000 بھاگ گئے، ادھر سے میرا قاسم نکلا تھا، ادھر سے 50,000 بھاگ گئے، ادھر سے میرا غازی نکلا تھا، ادھر سے 80,000 بھاگ گئے۔ حسین نے کہا مورخ لکھے گا، وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے تھے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا تھا۔ اللہ اکبر، سارے بولو حیدری، بسم اللہ۔ چاچو منظر مولا سلامت رکھے۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا، وہاں لاکھوں میں ہزار۔ لطف آ رہے بات کا، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا، مولا آپ کو سلامت رکھے، مطمئن ہو کے بیٹھنا، کوئی مسئلہ نہیں، گھر ہے میرا، جتنی دیر کہیں گے جناب کی نوکری کرتے رہیں گے۔ وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ لائیو چل رہی ہے، زمانہ مجھے دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں کون کون موبائل اٹھا کے کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں، حسین کا تعلق غیرت سے ہے۔ غیرت مندوں کا امام ہے میرا مرشد حسین، ٹھیک ہے نا؟ پتہ نہیں کون کون شور مچا ہوئے زمانے میں، پتہ نہیں کیسا طبقہ ممبروں پر آ گیا، یہ کیسے لوگ ممبروں پر آ گئے کہ جو ایک آنسو کے بدلے میں جنت لے لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک آنسو غم حسین میں آ جائے اور جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی، ہر بندہ ہر بات کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر خریدار بننا چاہتے ہیں توجہ پوری رکھنا، ایک سیکنڈ بھی آپ کی توجہ سرک گئی بات کا لطف ضائع ہو جانا ہے۔ کہتے ہیں پتہ نہیں کیسے لوگ ممبروں پر آ گئے، کہتے ہیں ایک آنسو کے بدلے میں جنت ملتی ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا سرکار یہ لڑائی آپ کی مجھ سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے ماتمیوں سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے عزاداروں سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے زنجیر زن سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے کم ازن سے نہیں بنتی، یہ لڑائی حسین کے عزاداروں سے مجھے حسین کے ذاکر سے بنتی نہیں، یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی بیچ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اب بولیں جناب، مولا آپ کو سلامت رکھے، جو ہاتھ پھیر رہے میرے مولا سے خیرات لے گیا۔ یہ لڑائی اس تاجر سے لڑ جو اتنی سستی جنت فروخت کر رہا ہے۔ اب مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں، بچے بھی سمجھ جائیں گے۔ یہ میرے ہاتھ میں رومال ہے چاچو بابر، زیادہ سے زیادہ کتنے کا ہوگا؟ 300-400 کا ہوگا نا، اس سے زیادہ کیا ہی ہوگا؟ مجھ میں سے نا ایک بندہ اٹھا، مثال دے رہا ہوں، اس نے کہا احمد شاہ جھنوی رومال کتنے کا ہے؟ میں نے کہا جی 400 کا ہے۔ اس نے کہا 400 کا ہے، 1000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے۔ میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار میں دعا دینا رومال نہیں دیتا۔
پھر سے ایک بندہ اٹھا، بولی لگنا شروع ہوگی میرے رومال کی. مثال دے رہا ہوں، سمجھنا لازمی، اگر سمجھ آ گئی تو عرش پر آپ کے ذہن پر آواز کریں گے. پھر سے بندہ اٹھا، اس نے کہا احمد شاہ جھنڈوی، اس نے 1000 کا ہے، چل میں تجھے 10,000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے. میں نے کہا سرکار مالک ہوں میں اس رومال کا، انکار کر چکا ہوں، بیچنا نہیں چاہتا، کیوں بیچوں؟ لیکن پھر سے ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا احمد شاہ جھنڈوی چل، اس نے 1000 کا ہے، اس نے 10,000 کا ہے، تو نہیں مانا، چل میں تجھے 1,00,000 دیتا ہوں، رومال مجھے دے. میں نے کہا سرکار مالک ہوں، اس رومال کا ملکیت ہے میری، یہ رومال میرا ہے، میری مرضی میں سے یہاں پہ رکھوں، میری مرضی میں سے یہاں پہ رکھوں، میری مرضی میں سے اٹھا کے پھینک دوں، میری ملکیت ہے، بیچنا نہیں چاہتا، کیوں بیچوں؟ لیکن اسی وقت مجمع سے ایک ملنگ اٹھا، جیب سے 10 روپے کا نوٹ نکالا، کہتے ہیں احمد شاہ جھنڈوی نظر اللہ نیاز امام حسین، دینے بھی 10 روپے ہیں، رومال بھی لینا ہے. اللہ اکبر، سلامت رہیں. دینے بھی 10 روپے ہیں، رومال بھی لینا ہے. نظر اللہ نیاز امام حسین، دوں گا بھی 10، رومال بھی لوں گا. میں نے اس سے 10 روپے لیے، چومے جیب میں ڈالے، رومال اسے دے دیا. یہ مجلس پڑھ کے میں جیسے ہی باہر نکلا نا، بندے مجھ سے لڑنے لگ گئے. کہتا یار کیسا آدمی ہے تو، ہمیں 10 لاکھ میں نہیں دیا، لاکھ میں نہیں دیا، 10,000 میں نہیں دیا، 1000 میں نہیں دیا، اسے 10 روپے میں دے دیا اس ملنگ کو، کیوں بھی سڑنا موقع جا. سارے میرے سردار ہیں نا، میں ہاتھ ہی باندھ سکتا ہوں نا. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا سرکار یہ لڑائی آپ کی مجھ سے نہیں بنتی. انہوں نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ میں نے کہا معاشرتی اعتبار سے بھی نہیں بنتی، فقہی لحاظ سے نہیں بنتی، شرعی لحاظ سے نہیں بنتی. انہوں نے کہا کیوں نہیں بنتی؟ میں نے کہا سرکار میں ہوں اس رومال کا مالک، میری مرضی 10 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی 10 روپے میں دے دوں. آج جولیوں میں ہے، اگر بات کی سمجھ آ گئی تو. انہوں نے کہا کیوں لڑائی نہیں بنتی؟ میں نے کہا سرکار ملکیت میری ہے، رومال کا مالک میں ہوں، میری مرضی 10 لاکھ میں نہ دوں، میری مرضی 10 روپے میں دے دوں. جناب مجھ سے لڑ ہی نہیں سکتے. بس اتنی ساری بات ہے جو آج تک دنیا والوں کو سمجھ نہیں آ رہی. اور جنت کا خالق اللہ ہے، مالک حسین ہے. اب حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے، بطول کے بیٹے کی مرضی ہے 1 آنسو میں جنت دے، تو ماننے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حسین کی مرضی 1000 رکعت پہ نہ دے، بطول کے بیٹے کی مرضی 1 آنسو میں جنت دے، تو بولنے والا کون ہوتا ہے؟ مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑی خوبصورت آپ نے میری حوصلہ افزائی فرمائی ہے. حسین بادشاہ آپ کو کسی کا محتاج نہ فرمائے، حسین بادشاہ آپ کے گھروں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. ایک منزل اوپر چلیں. اگر جناب لطف لے رہے ہیں تو میں قیمتی بات آپ کے حوالے کروں، اگر جناب کا مزاج ہے تو، اگر ساتھ دیں گے تو. پہلے بولے ہیں اب ساتھ دے کے ساتھ چھوڑنا نہیں، یا تو پہلے دات نہ دیتے ہوں، دات دے کے پھنس گئے ہو. اب مجھے قیمت پوری چاہیے کہ رتی برابر بھی کم نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ چاچو جی کھوٹا سودا ہو نا تو گاہک کی منتیں ہوتی ہیں، کھوٹا سودا ہو تو گاہک کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، لیکن کھرا سودا ہو تو گاہک کی منتیں نہیں ہوتی، نخروں کے ساتھ بیچا جاتا ہے. قیمتی بات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، آپ قیمتی لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے. 10,000 فرشتوں کے قبیلے لے کے جبرائیل زمین پہ اترا حسین بادشاہ کی زیارت کے لیے. اور جو عرش پر باقی بچے ہوئے فرشتے تھے نا، اللہ نے اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے کہا وہ ذرا زمین پہ منظر دیکھو کتنا حسین ہے، ذرا زمین پہ منظر دیکھو کتنا حسین ہے. فرشتوں نے دیکھا، ملائکہ نے دیکھا، جیسے نا منظر دیکھ کے کہتے ہیں پروردگار اس سے حسین منظر ہم نے دیکھا ہی نہیں. پروردگار اس سے دلکش منظر، اس سے حسین منظر، اس سے پرلطف منظر ہم نے آج تک دیکھا ہی نہیں. مولا نیاز قبول فرمائے، مولا 1.25 لاکھ دے جی. اس سے حسین منظر ہم نے دیکھا ہی نہیں. فرشتوں نے جیسے ہی منظر دیکھا نا 3 شعبان کو زمین پر، کہتے ہیں پروردگار اس سے حسین منظر ہم نے آج تک دیکھے نہیں. پروردگار زمین پر ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ اس وقت اللہ کی آواز ہے اس سے حسین منظر تم دیکھ بھی نہیں سکتے. اس کی وجہ یہ ہے زمین پہ جنت سجی ہوئی ہے، جشن موالی منا رہے ہیں. اللہ اکبر، کیا بات ہے جناب. جو شاعری سے عشق رکھتے ہیں یار، جنہیں بات کا لطف لینا آتا ہے، سر اٹھائیے گا، میری بات کا وزن کیجئے گا. اللہ کی آواز اس سے حسین منظر نہیں دیکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے زمین پہ جنت سجی ہوئی ہے، جشن موالی منا رہے ہیں. زمین پہ جنت سجی ہوئی ہے، جشن موالی منا رہے ہیں. اللہ کی آواز اس ستم کی بستی اجڑ چکی ہے، حسین دنیا میں آ رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جو بولے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، وہ بڑے خاص بندے تھے. اللہ کی آواز سے فرشتوں نے جیسی منظر دیکھا نا، کہتے ہیں پروردگار اس سے خوبصورت منظر ہم نے آج تک دیکھا نہیں، لیکن اللہ ہمیں بتا زمین پہ ہوا کیا ہے. اللہ کی آواز زمین پہ جنت سجی ہوئی ہے، جشن موالی منا رہے ہیں. ستم کی بستی اجڑ چکی ہے، حسین دنیا میں آ رہے ہیں. وڈی گل آ گئی توڑے وڈے لوگوں واسطے. اللہ کی آواز زمین پہ جنت سجی ہوئی ہے، جشن موالی منا رہے ہیں. ستم کی بستی اجڑ چکی ہے، حسین دنیا میں آ رہے ہیں. اللہ کی آواز فرشتوں کو اس سے پر ملیں گے تبھی تو جھولا جھلا رہے ہیں. فرشتوں کو اس سے پر ملیں گے تبھی تو جھولا جھلا رہے ہیں. اللہ کی آواز سے پہچانو، اس کا نام ہے حسین. امیہ نسلیں اجاڑ دے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. امیہ نسلیں اجاڑ دے گا. تیاری کرتے ہیں نا، بڑی بات آپ
کی جولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. اللہ کی آواز اس سے حسین منظر نہیں دیکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے زمین پہ جنت سجی ہوئی ہے جس میں موالی بنا رہے ہیں. ستم کی بستی اجڑ چکی ہے, حسین دنیا میں آ رہے ہیں. فرشتوں کو اس سے پر ملیں گے تبھی تو جھولا جھلا رہے ہیں. امیہ نسلیں اجاڑ دے گا ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. اللہ کی آواز جو زمین پہ گیا ہے اسے پہچانو, اس کا نام ہے حسین. جو آیا اس کے مقابلے میں, جو آیا اس کے مقابلے میں پلید ابن پلید ہوگا. جو بغض رکھے گا اس کا دل میں یزید ابن یزید ہوگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سارے بولو حیدری. بسم اللہ. مولا سلامت رکھیے جائے اب آد رہے. اللہ کی آواز ہے جو آیا اس کے مقابلے میں پلید ابن پلید ہوگا. جو بغض رکھے گا اس کا دل میں یزید ابن یزید ہوگا. جو بغض رکھے گا اس کا دل میں یزید ابن یزید ہوگا. پتہ نہیں کیا ہے میرے مرشد حسین کا آنا, پتہ نہیں کیا طلسم ہے حسین کے آنے میں, پتہ نہیں کیا راز ہے حسین کے آنے میں, پتہ نہیں کیسا ہے میرے مرشد حسین کا آنا. حسین جس مہینے میں تشریف لائے, اب جاگنا, اب قیمتی بات آ گئی ہے. اب مجھے جنہوں نے قیمت دی اور جو بول پڑے انہیں میں خود داد دوں گا, جناب مجھے نہ دیں کیونکہ وہ قیمتی خریدار ہوں گے. کیا ہے حسین کا آنا؟ حسین جس مہینے میں آئے اس میں دکھ ہی کوئی نہیں. حسین جس مہینے میں گئے اس میں خوشی کوئی نہیں. اگر سننا چاہتے ہیں میرے مرشد حسین کا آنا کیا ہے تو سر اٹھائیے, میں آپ کو اپنے مرشد حسین کا آنا سناتا ہوں کہ حسین بادشاہ کا آنا کیا ہے. سر اٹھائیے گا جو شاعری سننا جانتے ہیں, جنہیں بات کا لطف لینا آتا ہے, سر اٹھائیے گا, میری بات کا وزن کیجئے گا. میں کہہ رہا ہوں زہرا کے گھر میں زہرہ چبی ایک کھسی گلاب, شبیر نام کام میں غیرت کا آفتاب, جس کی چبی کی آپ میں ہیروں کی آپ آپ. بیٹا علی ادھر والی بھی بولتے ہیں نا سرکار, کیا ہے میرے مرشد حسین کا آنا؟ زہرا کے گھر میں زہرہ چبی ایک کھسی گلاب, شبیر نام کام میں غیرت کا آفتاب, جس کی چبی کی آپ میں ہیروں کی آپ آپ. بیٹا علی کا اور محمد کا انتخاب, اوصاف انبیاء کی یہ سب سے بڑی کتاب. دیکھے جو اس کا حسن یہ یوسف میں کب ہے تاب, یہ ہے سوال کفر کا بس آخری جواب. اس سے کریں گے کفر و جہالت کا سدباب, راز ازل کے سر سے جسر کا حسی حجاب, قابل جدید کے در زہرا کی آپ تاب. اترے زمین پہ عرش کے باسی پہ ثواب, جھگڑا چلا کے دیکھیں گے ہم ابن بودراب. نبیوں کی ضد کے اس کا اٹھائیں گے ہم نقاب, پورے بگڑ کے بولنے کے ممکن نہیں جناب. یہ ہے حجاب عصمت زہرا کا آفتاب, سو ہم اٹھائیں گے رخ شبیر سے نقاب. سر اٹھائیے گا, میں آپ کا مرشد حسین کا آنا سنا رہا ہوں, ورس چھوٹے بات بہت بڑی ہے. زہرا کے گھر میں زہرہ چبی, میری صحت ویکھنی تو میرا زوری ویکھنے. زہرا کے گھر میں زہرہ چبی ایک کھسی گلاب, شبیر نام کام میں غیرت کا آفتاب, جس کی چبی کی آپ میں ہیروں کی آپ آپ. بیٹا علی کا اور محمد کا انتخاب, اوصاف انبیاء کی یہ سب سے بڑی کتاب. دیکھے جو اس کا حسن یہ یوسف میں کب ہے تاب, یہ ہے سوال کفر کا بس آخری جواب. اس سے کریں گے کفر جہالت کا سدباب, راز ازل کے سر سے جو سر کا حسی حجاب, قابل جدید کے در زہرا کی آپ و تاب. اترے زمین پہ عرش کے باسی پہ ثواب, جھگڑا چلا کے دیکھیں گے ہم ابن بودراب. نبیوں کی ضد کے اس کا اٹھائیں گے ہم نقاب, پورے بگڑ کے بولنے کے ممکن نہیں جناب. یہ ہے حجاب عصمت زہرا کا آفتاب, سو ہم اٹھائیں گے رخ شبیر سے نقاب. اندر بھی سیدہ نے جھگڑے کی آوازیں سنی, فضا کو قریب بلا کے کہتی ہے فضا ان سے کہو جھگڑے نام پیا, جھگڑے نام پیا, نہ ملائک ضد کرے یہ نہ سمجھ سکیں گے عبارت حسین کی. حوروں سے کہہ دو فضا کے باہر کھڑی رہے, اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی. اللہ اکبر, اللہ سمت للہ, سارے بولو حیدری. حوروں سے کہہ دو فضا کہ باہر کھڑی رہیں, اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی, اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی, اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی. لطف ہے بات کا, نوکری پسند آ رہی ہے. حوروں سے کہہ دو فضا کے باہر کھڑی رہیں, اللہ کرے گا پہلی زیارت حسین کی. اور پتہ نہیں اور یہ بات یاد رکھنا, جو 3 شعبان کو آیا ہے نا وہ علی کا بیٹا ہے, اور جو 4 کو آیا ہے وہ سیدہ کا بیٹا ہے. عباس سیدہ کا لال ہے, کیونکہ بی بی نے وصیت نہیں کی تھی کہ یا علی میرے بعد کلابیہ خاندان میں شادی کرنا, اس مستور کا نام میرے نام پر ہوگا, وہ میری ہم نام ہوگی, اور یا علی اس کے حجاب عصمت سے اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا, اور یا علی اس کا نام میں رکھ کے جا رہی ہوں, وہ آپ کا نہیں وہ میرا بھی بیٹا ہوگا. اب جانتے تو تھے علی کے کیا نام رکھا چاچو بابر, لیکن پھر بھی علی بادشاہ نے پوچھا سیدہ کیا نام رکھا. اب بی بی نے ایسے نہیں کہا کہ عباس, مسکرا کے بی بی علی بادشاہ کے چہرے کی زیارت کر کے کہتی ہیں یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے, آپ کے نام علی سے میں نے عین لی ہے.
اپنے لقب بطول سے میں نے پے لی. میرے بابا کا جو آسمانی نام ہے احمد، اس کی میں نے الف لی، اور حسنین کی مشترکہ سین لی. یا علی یہ مل کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا عباس. عباس عباس عباس. اتنا بڑا جملہ آ گیا. جبریل بھی زمین پر آ کے واہ 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 کرتا رہے تو بھی میرا دانت والا کشکول پورا نہیں ہوتا. بات کی آپ کو سمجھ آ گئی. عرش آپ کی جھولیوں میں ہے. اللہ کہہ رہے جھولیوں میں وسعت ہو میرے جملے کو برداشت کرنے کی. بھی فرماتی یا علی آپ کے نام علی سے میں نے عین لی، اپنے لقب بطول سے میں نے بے لی، اپنے بابا کے آسمانی نام احمد کی میں نے الف لی، حسنین کی مشترکہ سین لی. یا علی یہ مل کے لکھیں گے تو یہ بن جائے گا عباس. میں نے بھی دنیا میں جانا تھا. میری روح نے دروازے سیدہ پہ سجدہ کیا. میں نے سجدہ کر کے پوچھا سیدہ تیرے حسین کا چھوٹا سا ذاکر ہو، مجھے اتنا بتا یہ علی کی عین کیوں ہے، بطول کی بے کیوں ہے، احمد کی الف کیوں ہے، حسنین کی سین کیوں ہے. سیدہ کہتی ہے میرے حسین کا ذاکر 1400 سال بعد کچھ لوگ آئیں گے جو میرے بیٹے عباس کے خلاف زبان درازی کریں گے کہ معاذاللہ عباس سید نہیں ہے، عباس باب الحوائج نہیں ہے، عباس معصوم نہیں ہے، عباس سے رزق نہ مانگا کرو، عباس سے شفا نہ مانگا کرو. انہیں بتا کے جا رہی ہوں دیکھو علی کی عین ہے، بطول کی بے ہے، احمد کی الف ہے، حسنین کی سین ہے. چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں، پنچتن کے مجموعے کا نام عباس ہے. اللہ اکبر. جو غازی بادشاہ کے نوکر ہو یار، ہاتھ تو بلند کرنا چاہیے تھا. کیا بات ہے. چھوٹی موٹی ہستی کا نام عباس نہیں، پنچتن کے نتیجے کا نام عباس ہے، پنچتن کے مجموعے کا نام عباس ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، کربلا کسی حادثے کا نام نہیں، کربلا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے چاچو جان، کربلا ایگریمنٹ ہے، کربلا معاہدہ ہے اللہ اور حسین کے درمیان. دیکھنا میرا مرشد عباس کہاں پہ کھڑا ہے. جب حسین بادشاہ نے کیونکہ ہر جوان کا نام لکھوایا ہے، ہر بزرگ کا نام لکھوایا جو حسین بادشاہ کے ساتھ کربلا میں تھے. جب حسین بادشاہ ہر جوان کا نام لکھوا رہے تھے، لکھتے لکھتے میرے مرشد حسین نے فرمایا پروردگار لکھ عباس، پروردگار لکھ عباس. عباس کا جیسے ہی نام آیا نا، کاتب تقدیر کا قلم رکا. اللہ کی آواز ہوئی حسین عباس بھی لڑے گا، عباس بھی جنگ کرے گا، عباس بھی لڑے گا، عباس بھی کربلا میں جنگ کرے گا. حسین بادشاہ نے کہا پروردگار میری فوج کا جرنیل ہے، میرا بھائی ہے، ضرور لڑے گا، ضرور لڑے گا. اللہ کی آواز ہی دیکھ حسین اگر کربلا میں عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. اگر کربلا میں عباس نے جنگ کی، اگر عباس کربلا کے میدان میں لڑا تو حسین تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. یار چولیوں میں ہے، اگر بات کی سمجھ آگئی تو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. اگر کربلا میں عباس لڑا تو تیرا میرا کوئی معاہدہ نہیں. حسین بادشاہ نے پوچھا پروردگار اگر میرا بھائی عباس کربلا کے میدان میں لڑا تو تیرا میرا معاہدہ کیوں نہیں؟ اللہ نے کہا حسین تجھے نہیں پتا، تیرے بابا علی کی کلائیوں میں صرف چلی کی طاقت تھی، عباس کی کلائیوں میں چلی اور علی دونوں کی طاقت ہے. اللہ اکبر. عباس کی کلائیوں میں چلی اور علی دونوں کی طاقت ہے. اور پتہ نہیں 4 شعبان کو چاچو منظر کتنا وہ حسین منظر ہوگا، کتنا وہ پر لطف منظر ہوگا جب علی کے ہاتھوں پہ اپنا ہی بچپنا ہوگا. علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ بالکل اپنا عکس ہوگا، اپنا بچپنا ہوگا. علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ سرکار عباس. علی بادشاہ عباس کا چہرہ چومتے ہیں پھر مسکراتے ہیں، عباس کا چہرہ چومتے ہیں پھر مسکراتے ہیں، عباس کا چہرہ چومتے ہیں پھر مسکراتے ہیں، عباس کا چہرہ چومتے ہیں پھر مسکراتے ہیں. ساتھ حسین بادشاہ کھڑے تھے. حسین بادشاہ نے پوچھا بابا علی میرے بھائی عباس کا چہرہ چوم کے مسکراتے کیوں ہیں؟ عباس کا چہرہ چوم کے مسکراتے کیوں جاتے ہیں؟ عباس کا چہرہ چومتے ہیں. میں سامنے کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہوں بابا آپ عباس کا چہرہ چومتے ہیں پھر مسکراتے ہیں. اس وقت علی بادشاہ حسین کے چہرے پہ بوسہ دے کے کہتے ہیں حسین تیرے بھائی عباس کا چہرہ چوم کے مسکرا اس لے رہا ہوں. حسین احسان جیسے میرا ہے صوم و صلات پر، احسان جیسے میرا ہے صوم و صلات پر، قبضہ رہے گا اس کا وفا کی حیات پر. احمد یزیدیت کو پکڑ کے مروڑ کے عباس مار ڈالے گا نہر فرات پر. اللہ اکبر. احمد یزیدیت کو پکڑ کے مروڑ کے عباس مار ڈالے گا نہر فرات پر. اب علی بادشاہ کے ہاتھوں پہ سرکار عباس. علی بادشاہ نے اپنی زبانی اپنے شیر بیٹے کا تعارف کرایا کہ عباس ہے کیا. سننا چاہتے ہیں وہ تعارف جو علی بادشاہ نے اپنی زبانی کروایا کہ عباس ہے کیا؟ علی بادشاہ عباس کا چہرہ چومتے ہیں، مسکراتے جاتے ہیں اور مسکرا کے پتہ تعارف کرواتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ سننا جو علی بادشاہ نے تعارف کروایا. میرے قلم کی محنت دیکھنا، اس کے مطابق مجھے دعا دینا، میرا حق نہ رکھنا. علی بادشاہ تعارف کروا رہے ہیں کہ عباس ہے کیا. مسکرا کے کہتے ہیں یاسین سا چہرہ ہے، یہ زہرا کی دعا ہے.
جو پہنچے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، عباس مولا سے خیرات لیتے ہیں نا۔ علی بادشاہ نے اپنی زبانی اپنے شیر بیٹے کا تعارف کرایا کہ عباس ہے کیا، کس مقام پہ کھڑا ہے عباس۔ علی بادشاہ تعارف کروا رہے ہیں، مسکرا کے کہتے ہیں یاسین سے چہرہ ہے، یہ زہرا کی دعا ہے، یاسین سے چہرہ ہے، یہ زہرا کی دعا ہے۔ عباس کا تعارف کروا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، یاسین سے چہرہ ہے، یہ زہرا کی دعا ہے۔ عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے، عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے، عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے۔ اپنی زبانی اپنے شیر بیٹے کا تعارف کرا رہے ہیں کہ عباس ہے کیا، تعارف کرواتے ہوئے کہہ رہے ہیں یاسین سا چہرہ ہے، یہ زہرا کی دعا ہے، عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے۔ علی فرماتے ہیں حسنین کی چاہت ہے یہی میں نے سنا ہے، حسنین کی چاہت ہے یہی میں نے سنا ہے۔ تیور یہ بتاتے ہیں یہ جرت کا خدا ہے، تیور یہ بتاتے ہیں جو عباس والا کے نوکر بیٹھے ہو، میری باتوں کو وزن کرنا، اس کے مطابق مجھے قیمت دینا۔ علی بادشاہ اپنی زبانی تعارف کروا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، یاسین سا چہرہ ہے، یہ زہرا کی دعا ہے، عباس کے ہاتھوں میں ہی اللہ کی بقا ہے، حسنین کی چاہت ہے یہی میں نے سنا ہے۔ تیور یہ بتاتے ہیں یہ جرت کا خدا ہے، ہر دشمن شبیر کی خاطر یہ قضا ہے، مسجود ہے وحدت کے بھی پردوں میں رہا ہے۔ بیٹے کا منہ چوم کے فرماتے ہیں اتنا بڑا میدان میں یہ قرار رہے گا، بس حشر تلک یہی علمدار رہے گا۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا میدان میں یہ قرار رہے گا، بس حشر تلک یہی علمدار رہے گا، بس حشر تلک یہی علمدار رہے گا۔ چلیں آگے، اگر جناب کا مزاج ہے، تھکے تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہو رہے، تھکنا نہیں ہے، میں نے تو نہیں کہا کہ مجھے لمبا پڑھائیں، اب آپ نے تھکنا نہیں، میرا ساتھ دینا، ٹھیک ہے۔ حسین بادشاہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اتنا بڑا میدان میں یہ قرار رہے گا، بس حشر تلک یہی علمدار رہے گا، بس حشر تلک یہی علمدار رہے گا۔ آپ سارے اس بات کو جانتے ہیں، جب آل محمد نے مدینہ چھوڑا نا اور کربلا کی طرف گئے، تاریخ فرماتی ہے رستے پہ کئی جگہ پر کھڑے ہو کے جناب عباس نے خطبے دیے، کئی جگہوں پر کھڑے ہو کے میرے مرشد عباس نے خطبے دیے، ان میں سے ایک خطبہ مولا نے کعبے کی چھت پہ دیا۔ اگر جناب کا دل ہے، اگر جناب کا مزاج ہے، پریشان نہ ہو سرکار، مسکرا کے میری طرف دیکھنا، بالکل ٹینشن نہیں لینی، ذرا بھر نہیں لینی، میری طرف دیکھنا، بڑی قیمتی بات آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، ہون نہ چپ کرے ہو جے۔ بابا شفقت محسن کاظمی صاحب آندے ہوتے انشاءاللہ کسی ذاکر داخیر پڑھا نہ ہوئے، میرا ساتھ دینا، جہاں تک حسین بادشاہ چاہیں گے انشاءاللہ آپ کی نوکری کریں گے، ٹھیک ہے۔ کئی جگہوں پر کھڑے ہو کے جناب عباس نے خطبے دیے، ان میں سے ایک خطبہ مولا نے کعبے کی چھت پہ دیا۔ سناؤں وہ خطبہ جو مولا نے کعبے کی چھت پہ دیا؟ لوگ کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، کعبے کو جھک رہے ہیں۔ اچانک میرے مرشد حسین نے اپنے قدم پیچھے کی طرف ہٹائے، پیچھے ہٹتے 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 حسین بادشاہ کی نظر پڑی عباس کے چہرے پر۔ حسین بادشاہ نے عباس کو دیکھا، عباس نے حسین بادشاہ کو دیکھا، حسین بادشاہ نے عباس مولا کو دیکھا، عباس مولا نے حسین بادشاہ کو دیکھا۔ یہ ایسے کیوں نہ کہوں کہ عباس مولا نے حسین بادشاہ کے چہرے پر اللہ کی وحی کو دیکھا۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں۔ اب جو پہنچے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں، آپ سلامت رہیں، حسین بادشاہ کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ عباس مولا نے حسین بادشاہ کے چہرے پر اللہ کی وحی کو دیکھا۔ حسین بادشاہ کا چہرہ دیکھ کے عباس کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ جی بسم اللہ، تشریف لائیں، حسین بادشاہ کا مداخلہ۔ عباس مولا کعبے کی چھت کے اوپر آ گئے۔ اب یہ بات یاد رکھنا، عباس کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں، حسین بادشاہ اس طرف کھڑے ہیں۔ عباس کعبے کی چھت کے اوپر، حسین بادشاہ اس طرف۔ عباس دیکھ کے کہتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ اللہ اکبر، جناب سلامت رہیں یار، تھوڑا تھوڑا میرا ساتھ دینا یار، ایسی بولتے ہیں نا۔ عباس فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ ایک بندہ کہتے ہیں سرکار علی آپ کے بھی بابا ہیں، آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی، لیکن آپ نے حسین بادشاہ کی طرف کیوں اشارہ کر دیا؟ یار اس سے وزنی بات آپ کی زوریوں میں ڈالنے لگا ہوں، اللہ کرے سب کو میری بات سمجھ آ گئی، اگر سمجھ آ گئی تو آپ کے ذہن اس پر پرواز کریں گے، ذہنوں کی معراج ہو جائے گی۔ عباس فرماتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی۔ ایک بندہ کہتا ہے سرکار علی آپ کے بھی بابا ہیں، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں حمد ہے اس اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی، لیکن آپ نے حسین بادشاہ کی طرف کیوں اشارہ کر دیا؟ اس وقت عباس دیکھ کے کہتے ہیں یہی تو میں زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جدھر حسین جیسا سردار موجود ہو وہاں اپنا تعارف نہیں کرواتے۔ اللہ اکبر، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ جہاں حسین جیسا سردار موجود ہو وہاں اپنا تعارف نہیں کرواتے۔
لوگ طواف کر رہے ہیں، اب لطف لینا بات کا، اب قیمتی بات آ گئی ہے، آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ لوگ طواف کر رہے ہیں اور عباس طواف کرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھ کے پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ طواف کر رہے ہیں کعبے کا، عباس دیکھ کے کہہ رہے ہیں او کافر ہو، او فاجر ہو، سلامت رہے جناب سب سے پہلے پہنچے ہیں، بڑے اچھے لگے ہیں آپ مجھے، او کافر ہو، او فاجر ہو، طواف کرتے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھ کے عباس فرماتے ہیں او کافر ہو، او فاجر ہو، او میرے حسین کو چھوڑ کے کعبے کے چکر کاٹنے والوں، او کافر ہو، او فاجر ہو، او کافر ہو۔ ایک بندہ کہتا ہے سرکار جنہیں آپ کافر کہہ رہے ہیں یہ تو مسلمان ہیں، جنہیں آپ کافر کہہ رہے ہیں یہ تو مسلمان ہیں، بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، کعبے کو سجدہ کر رہے ہیں، جنہیں آپ کافر کہہ رہے ہیں یہ تو مسلمان ہیں۔ اس وقت عباس مولا کے چہرے پر اپنے باب علی والا جلال آیا، اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں او جاہل، جن کے دین سے حسین چلا جائے تو کعبے میں بھی کافر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جن کے دین سے حسین چلا جائے دعا فرمائیں وہ کعبے میں بھی کافر ہوتے ہیں، کعبے سے باہر بھی کافر ہوتے ہیں، جن کے دین سے حسین چلا جائے وہ کعبے میں بھی کافر ہوتے ہیں۔ عباس دیکھ کے کہتے ہیں او کافر ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میرے بھائی حسین کا رستہ روکا؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میرے مرشد حسین کا رستہ روکا؟ عباس فرماتے اگر میرا مولا ارادہ کرے کعبہ اڑ کے میرے مولا کے قدموں میں آ جائے، اگر میرے مولا چاہیں تو میرا دل کرتا ہے اس جملے پر میرے بازو نہ رہے، سرکار علی میرے بازو پر بنا دیں، میں ایسا اڑوں پھر واپسی میری ممکن نہ ہو، آسمانوں پہ اڑ کے میں جملہ کہوں پھر اپنے مرشد عباس سے میں قیمت مانگوں، جناب سے میں نے کیا مانگنی ہے، صرف دعائی کرتے رہنا، آپ کی دعائی کافی ہو جائے گی۔ عباس فرماتے ہو کافر ہو، تمہیں کیا لگتا ہے تم نے میرے بھائی حسین کا رستہ روکا؟ اگر میرے مولا ذہن میں ارادہ کرے کعبہ اڑ کے میرے مولا کے قدموں میں آ جائے۔ جب عباس مولا نے جملہ کہا کعبے کی دیواروں میں زلزلہ پیدا ہوا، کعبے کی دیواروں میں لرزہ پیدا ہوا، حسین دوڑ کے کعبے کے قریب آئے، کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں رک جا، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں، تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں۔ کعبے کی دیواروں سے آواز آئی، عباس مولا سے کہے حسین بادشاہ کہ یہ چپ کر جائے، اگر یہ اسی طرح بولتے رہے اس کے بابا نے تو ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ دے گا۔ جے دے اندر وستے غازی اچھا بولے اس کے بابا نے تو ایک دیوار پھاڑی تھی، یہ چاروں دیواریں پھاڑ دے گا۔ ہو گیا میرے حصے کا فضائل، دو جملے مصائب کے پڑھنے ہیں، ڈھیر سارا صرف آپ کی محبت میں پڑھ گئے ہوں، وہ بیبیاں راضی ہو جائیں جو دور سے آتی ہیں دیر سے جاتی ہیں، وہ ہمارا نہ علم سننے آتی ہے نہ ہماری خطابتیں، جو شام سے آتی ہے وہ بس یہی سننے آتی ہے کب حسین کا ذاکر کہے گا میں بستی کیسے تھی اور میں اجڑی کیسے ہوں۔ ہائے لازمی کیا کرو، کیونکہ شام سے آنے والی ہمیں نہیں سننے آتی، وہ تمہاری ہائے سننے کے لیے آتی ہے۔ تمہارے آنسو کی قیمت زمانے والوں کو کیا پتا، تمہارے آنسو جنت البقیع والی بی بی ٹوٹے ہوئے ہاتھ پہ رومال رکھ کے اکٹھا کرتی ہے، کربلا جا کے کہتی ہے اٹھ جا بیٹا حسین تیرے زخموں کا علاج آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 36 شہروں سے گزری ہے میری آقا زادی، ایک شہر آیا بال بک جسے میری مرشد زادی نے بد دعا دی ہے، آج بھی بال بک میں سبزہ نہیں اگتا۔ پوچھا گیا میری آقا زادی سے بی بی گزرے 36 شہروں سے ہو، بد دعا بال بک کیوں دی؟ اس وقت بی بی اونچا رو کے ماتم کر کے کہتی ہے بال بک کا حاکم وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھ زینب کو تو کر کے بلایا تھا۔ بال بک کا حاکم وہ بے حیا حاکم ہے جس نے مجھ زینب کو تو کر کے بلایا تھا۔ مولا کے بہت بڑے ذاکر گزرے ہیں، سلطان الذاکرین بابا صاحب اور حسین شاہ بہل والے۔ لاہور میں انہوں نے ایک جملہ پڑھا، پھر دوبارہ لاہور والوں نے اس جملے کے بعد وہ جملہ انہیں پڑھنے نہیں دیا۔ یہ حالت ہو گئی، بزرگ بے ہوش ہو گئے، جوانوں کو غش آ گیا۔ جملہ کون سا تھا؟ وہ کہتے دنیا والوں سادات کو ایک دکھ کھا گیا ہے، سادات کو ایک دکھ کھا گیا ہے۔ کون سا؟ وہ کہتے ہمیں دکھ اسی بات کا ہے جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا۔ مر جاؤں میں مر جائے ساری شیعہ قوم ماتم کر کر کے پھر بھی اگلی بات کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں جہاں زینب کو قتل ہونا چاہیے تھا وہاں حسین ہو گیا، اور جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی گئی۔ جہاں حسین کو بھی نہیں جانا چاہیے تھا وہاں بغیر چادر کے زینب چلی گئی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب مرحب مارا گیا نا، دیکھنا علی غیرت مند کتنا بڑا ہے اور میرے مرشد علی کو صلہ کیا ملا ہے۔ جب مرحب مارا گیا تو اس کی کنیز جو ہے وہ روتی روتی اس کی بہن کے پاس آئی، آ کے کہتی ہے آپ بہن اپنے بھائیوں کے لاشوں پہ بہن کر کے رو لے، تیرے بھائی مارے گئے ہیں۔ ادھر علی بادشاہ مرحب کی لاش کے پاس کھڑے تھے،
تاکہ مرحب کی بہن نے آنے کوئی لاش نہ لوٹے، نہ لاش کو پامال کرے۔ مرحب کی بہن دوڑتی دوڑتی مرحب کے لاشے پہ آئی، مرحب کا لاشا دیکھا، روئی نہیں بلکہ بڑے اطمینان سے کہتی ہے بے شک مجھے تجھ پر بڑا مان تھا، تیرے مرنے پہ میں ساری زندگی روتی، ساری زندگی بیان کرتی، لیکن اب نہیں رہوں گی، کیوں؟ تجھے مارنے والا کوئی بڑا غیرت مند ہے۔ مرحب دیکھ، اس نے نہ تیری لاش لوٹی ہے، نہ لاش کو پامال کیا، بلکہ تجھے مارنے والا اتنا غیرت مند ہے، تیری لاش پہ چادر دے گیا۔ عزادارو، اتنا بڑا غیرت مند ہے میرا مرشد علی، ایک مسلمان دوڑتا دوڑتا آگے بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا مرحب کی بہن کی چادر کی جانب، علی بادشاہ دوڑتے دوڑتے اس کے قریب آئے، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا۔ یہ مسلمان کہتا ہے یا علی، یہ تو کافر کی بہن ہے، اب تو بے وارث بھی ہو چکی ہے، کون روکے گا مجھے؟ لوٹنے دے چادر۔ کائنات میں غیرت تقسیم کرنے والے علی کی آنکھیں نہ رہی، کوئی ساون کے بادل بن گئے، رو کے علی کہتے ہیں او بے حیا، تجھے کس نے کہا ہے جس کے بھائی مارے جائے ان کی چادریں لوٹ لی جانی چاہیے؟ عزادارو، یہ تو تھا علی کا دستور، اتنے شریف اور غیرت مند علی کی بیٹیاں جب شام کے بازار سے گزری، شام کے بازار میں مسلمانوں کے گھر کا جو بھی دروازہ کھلتا تھا، جس سے بھی علی کی بیٹیاں گزرتی تھی، کوئی پتھر مارتا تھا، شام کی کمینی اور پہ کھولتا ہوا پانی علی کی بیٹیوں پہ پھینکتی اور ہنس کے کہتی تھی مارو، یہ جو بیٹھ کے چل رہی ہے یہ علی کی بڑی بیٹی ہے اور یہ عباس کی مرشد زادی ہے۔ آخری میرا جملہ میں سلام پہ کرنا، آئے نہ کر سکے تو بی بی سے معافی مانگی۔ بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے کے بعد میں بی بی سے کہہ رہا ہوں بی بی امن موت دے دیو، یہ نصارے انو ہائے دی خیرات دیو، اتنی ہائے کرنا کہ بی بی تیرا پرسہ قبول کرتی ہو جائے۔ بی بی کے گزر جانے کے 6 مہینے بعد جج منظر ایک یمن کا تاجر تجارت کے لیے شام کے بازار سے گزرا، اس نے شام کے بازار کی دیواروں پہ لہو کے داغ اور چھیٹے دیکھے۔ ایک شامی کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں قربانیاں چھتوں پہ کرتے ہو جو تمہاری دیواروں پہ لہو کے داغ ہیں؟ ٹکر مار کے زمین پہ شامی کہتے ہیں یہ قربانیوں کا لہو نہیں۔ اس نے کہا پھر کس کا ہے؟ کہتے ہیں آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہن اس بازار سے گزری تھی، ان بے حیاؤں نے، اتنے تازیہ نے، اتنے پتھر، اتنا ظلم ان سید زادیوں پہ کیا ہے، کسی دیوار پہ زینب کا لہو ہے، کسی دیوار پہ معصومہ کا لہو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔